معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے عظیم اور منافع بخش عبادت ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے شرائع، طریقے، عبادات بہت زیادہ ہیں۔ فاخبرنی بعمل اتشبث بها، آپ مجھے کوئی ایک مختصر جامع عمل بتائیے تاکہ میں اس کو مضبوطی سے تھام کر اسی پہ عمل کرتا رہوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیشہ ہمیش تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ بس اتنی سی بات آپ نے فرمائی۔ اسلام کے احکامات، مسائل، اذکار بہت زیادہ ہو چکے، یعنی صحابی کی مراد فرائض نہیں تھی بلکہ نوافل کی طرف۔ فرائض جو ہیں وہ تو محدود ہیں اسلام کے اندر، اسلام کے اندر فرائض محدود ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنا تو ہر ایک پر لازم ہے، وہ محدود ہے، وہ کچھ زیادہ نہیں ہے، جتنے ہیں ان کو ادا کرنا لازم ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ مقصد صحابی کا یہ تھا کہ نوافل، اذکار وہ بہت زیادہ ہیں، میری طاقت سے باہر ہے۔ ایک آدمی ایک ذکر سنتا ہے، دوسرا سنتا ہے، ایک نوافل کو دیکھتا ہے، دوسرے نوافل کو دیکھتا ہے۔ عبادات کئی قسم کی ہے جو نفلی ہیں، تو اب میں ساری عبادات نفلی جو ہیں ان کو نہیں کر سکتا، آپ مجھے ایک ہی عبادت مختصر سی بتا دیں جو میں کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے اس کو فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ ابواب البر جو ہیں، نیکی کے احکامات، وہ اس شریعت میں بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان هذه الشریعہ بمنزلۃ الشرائع المتعددہ، فرماتے ہیں کہ یہ شریعت بہت ساری سابقہ شریعتوں کے ایک منزلے پر ہے، ایک مرتبے پر۔ ساری کئی شریعتیں ملا لیں تو یہ ایک شریعت محمدی بنتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھ لیں آپ بدنی عبادات کی طرف دیکھ لیں، فرضی روزے کے علاوہ کتنے قسم کے روزے ہیں، فرضی نماز کے علاوہ کتنی قسم کی عبادات، کتنے قسم کے نوافل ہیں۔ مالی عبادات کی طرف آئیں، زکوٰۃ کو گننے کے بعد صدقات کی کتنی قسمیں ہیں، بہت زیادہ ہے، بہت وسیع باب ہے یہ۔ تو آپ نے صحابی کو فرمایا کہ تو بس ایک کام کر لے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، رطب یعنی تر رہنا، تر رہنا۔ مثلا آپ کوئی کپڑا دیکھ لیں، اس کو پانی کے اندر گیلا کر لیں، اس کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیں تو وہ سوکھ جائے گا،
وہ کس صورت میں گیلا رہ سکتا ہے؟ جب آپ اس پر ہلکا ہلکا پانی بہاتے رہیں گے تو وہ کپڑا گیلا ہی رہے گا۔ آپ کسی کھیتی کو تر رکھنا چاہتے ہیں، اگر پانی دے کر اس کو بند کر دیا تو وہ کھیتی پانی پی پی کے آخر میں خشک ہو جائے گی۔ اگر تر کس طرح رکھنا ہے، جس طرح چاولوں کو پانی لگاتے ہی رہتے ہیں اور اس طرح پانی اس میں کہتے ہیں جتنا کھڑا رہے گا نا پانی اتنا ہی چاول کی فصل اچھی ہوتی ہے، تو پانی چھوڑتے رہے کھیتی بڑھتی رہتی، یعنی کہ اس میں پانی جمع رکھنا ہے جب تک وہ تیار نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح کھیتی کو تر رکھنے کا مطلب ہے اس کے اندر پانی چھوڑ کے رکھنا ہے، کپڑے کو گیلا کر کے رکھنا ہے، اس پر پانی بہاتے رہنا تاکہ وہ گیلا رہے۔ کوئی بھی زمین ہے اس کو تر رکھنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس پر پانی تھوڑا تھوڑا چلتا رہے تو وہ زمین تر رہے گی۔ اگر پانی بہانا چھوڑ دو گے تو وہ زمین خشک ہو جائے گی، کپڑا خشک ہو جائے گا، کھیتی خشک ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ لا یزال جو ہے افعال متقاربہ سے ہے، یعنی قریب قربت، ہمیشہ رہنا ہی اسی طرح ہے۔ تیری زبان پہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، تر رہنی چاہیے ہر وقت۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا اللہ رب العزت کے ذکر سے زبان تر کس طرح رہے گی؟ جب ہم اپنے تمام اعمال کے اندر اللہ کے ذکر کو شامل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی جگہ پر رہنمائی فرمائی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ صبح فجر کے وقت سے اٹھتے ہیں، فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے نہیں اٹھتے، آپ سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھتے ہی انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 آیات کی تلاوت کرتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اٹھتے اور واش روم کے اندر بیت الخلاء کے اندر جاتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہوتے، غفرانہ کا باہر نکلتے یہ دعا پڑھتے۔ اس کے بعد نماز شروع کرتے، اللہم انی اسألک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں پڑھتے اور اس کے بعد نماز کو شروع کرتے۔ نماز ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے، ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد لمبا قیام کرتے نبی علیہ السلام نماز کے اندر۔ رکوع آپ کا اتنا تھا، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اذکار کی بات کرتے ہو، نبی علیہ السلام کا رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا قیام تقریباً اس سے آدھا ہوتا تھا یا اس کے قریب ہوتا تھا، اور سجدہ بھی اسی کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد تھی۔ اور نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ فجر کی سنتے پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں، یہ سارے کے سارے اذکار یہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اور یہ انسان کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث ہوں گے، نور کا باعث ہوں گے۔
یہ اذکار نور کا باعث، کون سا نور؟ جس وقت قیامت کا دن ظلمتیں ہوں گی، اندھیرے ہوں گے، انسان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اللہ رب العزت اپنا ذکر کرنے والوں کو یہ اس اذکار کا نور عطا فرمائیں گے، وہ اس نور کو دیکھ کر جنت کی طرف جائیں گے، اور پل صراط پر یہ نور کام آئے گا، اور کافر لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، ارجعوا فالتمسوا نورا، آواز آئے گی جاؤ پیچھے ہو جاؤ، وہاں سے نور ڈھونڈو، یہ نور ہم دنیا سے لائے تھے۔ یہ کہاں سے لائے تھے؟ یہ دنیا سے ہم نور لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نور عطا فرمایا۔ اسی نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ آپ فجر کی سنتیں ادا کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے فجر کی سنتوں کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا اللہم آتینی نورا، اللہ میرے ذرے ذرے کے اندر نور بھر دے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے خون کے اندر، میرے گوشت کے اندر، میری آنکھوں کے اندر، میرے کانوں کے اندر، میری زبان کے اندر، اللہ نور ہی نور بھر دے، قیامت کے دن میں سارا ایک روشن ستارہ بن کے جنت کے اندر جا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ مانگتے ہیں، اسی نور کو مانگتے ہیں، اور یہ نور کب حاصل ہوگا؟ جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے، موت جب تم کو آئے تو تم مسلمان ہو، موت جب آئے تو تم مسلمان ہو، موت جب آئے تم نیکی پر ہو، موت جب آئے تو تم نیکی کا کام کر رہے ہو، موت جب آئے تمہارا رب تم سے خوش ہو، موت جب آئے تو تم اللہ کو راضی کر رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے تمہیں موت نہ ہے، تو انسان کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم نے ہر وقت اللہ کی اطاعت پہ رہنا ہے، ہر وقت اللہ کی اطاعت پہ رہنا ہے۔ جس وقت تم اطاعت پہ رہو گے تو تمہیں موت جب آئے گی تو تم اطاعت پہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مثلا ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی، اس کو پتہ نہیں میری موت کا، بیمار ہے، شدید ہے، وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تیری آخری کلام لا الہ الا اللہ اگر اس نے کہہ دیا اور اس کے بعد اس نے کوئی کلام نہیں کی، اس کے بعد اس نے کوئی کلام نہیں کی، خاموش رہا، ایک دن رہا، 2 دن رہا، بات ہی نہیں کی، موت آ گئی، تو اس کی یہ موت لا الہ الا اللہ پہ شمار کی جائے گی۔ کیونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھی، قریب ساتھیوں نے پھر لا الہ الا اللہ شروع کر دی، کہا سنو میں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد میں نے کلام نہیں کی، اگر میں کلام نہیں کروں گا تو میری موت لا الہ الا اللہ پہ لکھی جائے گی۔ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت لوگ دیکھے گئے، ایسے بھی خوش قسمت، اور یہ خوش قسمتی اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتے ہیں اس کے دل کی طرف دیکھ کر۔
اللہ ایسے خوش قسمتوں کو یہ خوش قسمتی عطا اس وقت کرتے ہیں جس وقت بندہ صحت کی حالت کے اندر اللہ کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے رکھتا ہے۔ کیسے؟ وہ شخص اس کو برین ہیمریج ہو گئی، کوئی ہوش نہیں ہے، کتنے مہینے کے بعد اس کو ہوش آتی ہے، جب ہوش آتی ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہنے کے بعد برین ہیمریج، اس کے بعد موت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو یہ کیسی خوش قسمتی کی موت ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو عطا کیسے کرتے ہیں؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز بھائیو، انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، انسان کا دل نرم رہتا ہے اور انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ آدمی اپنی زبان کو تر اسی وقت رکھ سکتا ہے جس وقت اللہ کی توفیق ہو، اور ہر وقت اللہ کا ذکر اپنی زبان کو تر رکھنے کا مطلب ہے انسان ہر وقت اپنے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے۔ آپ دیکھیں بازار کے اندر داخل ہونا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جس نے پڑھ لی بازار میں داخل ہوتے وقت اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے۔ عزیز بھائیو یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی نیکیاں ہم کماتے ہیں، نکل جاتی ہے ذہن سے یہ دعا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہر وقت، یا اللہ کریم، خلوص دل سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دعا میں جب بھی بازار جاؤں مجھے بھولنے نہ دینا ہے۔ یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھو، اپنے موبائل سے نکالو، یا اللہ میں بازار میں جاؤں میں دعا بھولنے نہ دینا، اتنی بڑی نیکیاں مجھے مل جائیں۔ انسان اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، کیسے اپنی زبان کو تر رکھا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، یہ دعا پڑھتا ہے انسان۔ اور اسی طرح انسان سواری پہ چڑھ کے دعا کرتا ہے، اور سواری پہ سوار ہونے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر اپنی سواری پہ کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسا عظیم ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے زبان ہلکی، آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، لیکن میرے رب کو بہت ہی پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں آپ ذرا تصور کریں جب آپ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہے ہو، ذرا یہ تصور کرنا یہ کلمات میرے رب کو بڑے ہی پسند ہیں، تو آپ سے رب کتنی محبت کرے گا۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے ان کلمات کو ادا کرو، سواری پہ سوار ہو کر گانے کے بول بولنے کی بجائے، کسی سے لڑنے کی بجائے، کسی کو باتیں کرنے کی بجائے، خاموش زبان رکھنے کی بجائے اپنی زبان کو خاموش رکھو گے یہ سوکھ جائے گی، اس کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے۔ انسان یہ کلمات پڑھتا رہے، یہ گننا نہ اس کو، یہ بس دیکھنا پھر قیامت کے دن ان کے وزن کیسے ہوتے ہیں۔
عزیز بھائیو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد۔ یہ اذکار کرتے رہو کرتے رہو، آپ کی منزل ختم ہوتی ہے، جہاں ختم ہوئی وہاں پر اللہ کا ذکر، آگے جو کام کرنا ہے اللہ کا ذکر۔ راستے میں چل رہے کسی کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو اس کی دعا پڑھو، کسی گدھے کو دیکھا اس کے لیے دعا پڑھو، راستے میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، غصہ آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرو۔ کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے کام کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے، کسی سے پکڑنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس سے پکڑو، بسم اللہ پڑھ کے اس کو پکڑاؤ۔ اپنا کسی سے سودا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھو اور بسم اللہ کر کے لکھو۔ یہ سارے اذکار ہی اذکار ہیں، آپ کی زبان آٹومیٹکلی اللہ کے ذکر سے تر رہے گی جب ہر کام کے اندر آپ اللہ کے ذکر کو شامل کریں گے۔ عزیز بھائیو، انسان جب اللہ رب العزت کے ذکر کو شامل کرتا ہے، اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ عزیز بھائیو، یہ ذکر جو ہے، جس وقت انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کوئی ظلم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندوں کی خصوصیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فحش کلمہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کی برکت سے اللہ فحش کا کلمہ نکلا ہوا معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو چھوٹی موٹی، اللہ ان کو مٹاتے رہتے ہیں۔ جس وقت بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارۃ المجلس اسی لیے فرمائی کہ انسان مجلس کے اندر بیٹھا اور اس کے بعد کفارۃ المجلس کی دعا پڑھے، اللہ رب العزت اس کے سارے مجلس کے اندر جو گناہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہر موڑ پر اللہ رب العزت کے ذکر کو لازم رکھنا ہے، ہر موڑ پر، جہاں پر بھی، حتیٰ کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے کسی سے معاملہ کرنا ہے، آپ نے رشتہ طے کرنا ہے، آپ کو کوئی رشتہ آیا ہے تو تب بھی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستخیر فی کل امر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں استخارہ کیا کرتے تھے۔ استخارہ کرو، 2 رکعتیں پڑھو، اس کے بعد یہ دعا استخارہ پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ، اخرجہ البخاری۔ عزیز بھائیو، انسان اپنے معاملات کے اندر دعائے استخارہ کو شامل کرے، انسان اپنے ہر معاملے، کاروباری معاملہ، چلنے کے اندر، پھرنے کے اندر ایک قدم اٹھاتا ہے، نیکی کی طرف اٹھاتا ہے۔ آپ نماز کے لیے جاتے ہو، نماز کے لیے وضو کر کے جاتے ہو، آپ اللہ کے ذکر پر ہو، آپ جا رہے ہو اور جاتے جاتے اپنے قدموں پر تسبیحات کا ورد کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو انسان کا دل اس سے نرم رہتا ہے،
انسان کا دل نرم رہتا ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں، انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ جس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ خود بخود اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، مخلوقات پر بھی رحم کرتا ہے۔ لیکن جس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ انسان کا دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ انسان کا دل سخت ایسے ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 3 جمعے جان بوجھ کر پڑھنے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیا مہر لگا دیتا؟ وہ ہدایت کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اس کو سوچ بھی نہیں آتی کہ میں دوبارہ جمعہ پڑھوں، اس کا دل ہی نہیں کرتا، وہ اس کا دل ہی برے کاموں کے اندر لگتا ہے۔ قال تعالی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ فرماتے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، یہ ایسے سخت ہوئے جیسے پتھر ہے، یہ ایسے سخت ہوئے دل جیسے پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کیوں کہا ہے؟ پتھر کیوں کہا؟ لوہا بھی بڑا سخت ہوتا ہے، تانبا بھی بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے پتھر کہا۔ لوہا اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو لوہا پگھل جاتا ہے، تانبا آگ کے اندر ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو آگ میں ڈالا جائے تو پتھر پگھلتا نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ انسان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، بلکہ فرمایا اس کا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسے دل سے پناہ نصیب فرمائے کہ جو انسان کا دل اللہ سے لگتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان پہ ذکر آتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر ہر وقت گالیاں ہی گالیاں ہیں، گانے ہی گانے ہیں، غیر اللہ کے نام ہیں، ہر وقت وہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر گندی باتیں ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، روز محشر کا انکار کرتا ہے، وہ نیکی کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ یہ پتھر اللہ کی مخلوق ہیں، یہ پتھر کبھی کبھی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کبھی پتھروں سے پانی نکلتے دیکھا ہے؟ ہم سمجھتے پانی نکلتا ہے، اللہ فرماتے یہ اللہ کے ذکر سے روتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کبھی پہاڑ پھٹ جاتا ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے، کبھی اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر نیچے گرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی گرا ہے مخلوق کے نقصان دینے کے لیے، فرمایا وہ گرتا اللہ کے ڈر سے ہے۔ لما یحبط من خشیت اللہ۔ عزیز بھائیو، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اور اپنے دل کو غافل نہیں ہونے دینا اللہ کے ذکر سے، بلکہ ہر وقت رات کو سوتے وقت ضرور اپنے نفس سے پوچھنا آج میں نے اللہ کو کہاں کہاں پہ یاد کیا، کہاں کہاں پہ یاد کیا، کس کس جگہ پہ میں نے نہیں یاد کیا۔ نہیں یاد کیا تو اللہ سے معافی مانگو، نہیں یاد کیا تو معافی مانگو، رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ میری زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دے، ہر وقت میری زبان سے۔ آپ نے دیکھا کبھی انسان خاموش رہتا ہے، خاموش، ذرا سوچے میں خاموش کیوں ہوں، میں اس زبان کو چلاتا کیوں نہیں ہوں، میرا ایک ایک لمحہ کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لمحے کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما نعد لهم عدا، ہم ایک ایک سانس کو نوٹ کر رہے ہیں، تیرا ایک ایک نکلنے والا سانس
ایک ایک لحظہ نوٹ ہو رہا ہے، فارغ کیوں نکلے؟ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ عزیز بھائیوں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ تین قسمیں ہیں، تین قسمیں اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اور اس شخص کی اطاعت کبھی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ سب سے پہلے انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، پہلا مرحلہ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ دوسرا پھر سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے پھر وہ اپنی خواہشات کی مانتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی۔ تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا پھر اس کا ہر معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے، ہر معاملہ ہی اس کا حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ تین سٹیپ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ کسی ہر آدمی سوچے میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے گا۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگتا۔ جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ فرماتے میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں، میں اس کی بصر ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے کان کو اپنی مرضی کے بغیر سننے نہیں دیتا، اس کی آنکھ کو اپنی مرضی کے بغیر دیکھنے نہیں دیتا، اس کے ہاتھ کو اپنی مرضی کے بغیر اٹھنے نہیں دیتا، اس کے قدموں کو اپنی مرضی کے بغیر اٹھنے نہیں دیتا، اس کے دل کو اپنے ذکر کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ لگا کے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑا یہ فائدہ ہے عزیز بھائیوں، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ اکبر، ہم کیا نہ چیز ہے، ہم کیا ہیں، ہم معمولی سے ایک ادنا سے انسان غلام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جب بندہ اپنے ہی اپنے میں دل ہی دل میں اللہ سے محبت کی باتیں کرتا ہے، کبھی دل ہی دل میں اللہ کو محبت کی باتیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے میں اللہ بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اللہ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ کسی مجلس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اللہ اس کو فرشتوں کی مجلس کے اندر ذکر کرتا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ذکر کرے اور ذکر کی مجلسوں کو قائم کرے۔ کس طرح ذکر کی مجلسیں؟ جی ہم حلقے بنا لیں، حلقوں کے اندر ایک آدمی کہتا ہے کل ہو اللہ پڑھو 10 مرتبہ، سارے کل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھو، سارے لا الہ الا اللہ وحدہ۔ یہ ذکر کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے۔ ذکر کی مجلسوں سے مراد یہ تھا کہ ہم جمعے کی مجلس یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہ ذکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے ایک آدمی پڑھائے باقی سارے پڑھے، لائٹیں بند کر لو، دروازے بند کر لو، سارے پاگل ہو جاؤ، یہ سروں کو ہلاؤ، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، یہ ذکر کے ساتھ مذاق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا، سنن دارمی کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص نے حلقہ لگایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، سارے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، سارے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ ایسے مجلس لگی ہوئی ہے، ہمیں تو حیران ہے یہ کیسی مجلس ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ہم نے یہ مجلس نہیں دیکھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، بھاگے مسجد نبوی کے اندر گئے اور ان کو کہا یہ کام تم نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟
ہے، ابھی تو نبی کے صحابہ موجود ہیں، ابھی تو رسول اللہ کے کپڑے موجود ہیں، ابھی رسول اللہ کا جوتا موجود ہے، ابھی رسول اللہ کے برتن موجود ہیں، ہم نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے دلوں نے تصور کیا، سب کچھ دیکھا، ہمارے ہوتے ہوئے تم نے یہ کام شروع کر دیا، وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صحابہ کے ساتھ ایسے مجلس نہیں لگائی، کبھی ایسے نہیں پڑھایا، آپ نے ہمیں تعلیم ہی دی جاؤ اپنے گھروں کے اندر ذکر کرو۔ کبھی مسجد کے اندر ایسے مجلس نہیں لگی، بلکہ ذکر کی مجلس سے مراد قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ہے، اذکار کے منافع ہیں، اذکار کی تعلیم ہے اور اذکار کی تفسیر ہے۔ یہ تم نے کیسے شروع کی ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، دوڑ جاؤ، آئندہ تمہیں مسجد نبوی کے اندر یہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے سب کو دھڑا دیا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں یہ کام نہیں ہوا۔ عزیز بھائیوں، جو بھی کام کرنا ہے دین کے اندر وہ سنت سمجھ کر اور اس کو سمجھ کر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت کسی کو، اللہ نے فرمایا ذکر زیادہ کرو، اور ذکر زیادہ اسی وقت اللہ نے کہا جب اس میں فائدہ ہے۔ اللہ جب کہے نا کسی چیز کو زیادہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس میں بڑے ہی فائدے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ زیادہ کرو۔ عزیز بھائیوں، اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور سب سے بڑی بات پریشان لوگ سن لیں، جو پریشانی میں رہتے ہیں، جو خلوت میں رہتے ہیں، جو ہر وقت تنہائی محسوس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، سنو، اللہ کے ذکر کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے تمہارے دلوں کو مطمئن میں کر دوں گا، تمہاری وحشت کو میں ختم کر دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جی جب اللہ فرماتا ہے میں دلوں کو مطمئن کروں گا، پھر کون شخص کہتا ہے میرا دل مطمئن نہیں ہے؟ اللہ مطمئن کرے گا دلوں کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ عزیز بھائیو، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو اللہ کا ذکر کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غیبت سے، انسان نمیمہ سے بچ جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کرے، کسی کے بارے میں باتیں کرے، یہ تب ہی ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس وقت انسان اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے، چگلیاں نہیں آئیں گی، نمیمہ نہیں آئے گا، کسی کے بارے میں بات نہیں آئے گی، کیونکہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا فرشتے میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے روک رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ جس وقت ذکر چھوڑا اور یہ کام شروع کیا، اس کے بعد شیطان کا ہولڈ ہو گیا، شیطان ہمیں برے کاموں کی طرف لگاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واتوب الیہ انہ ھو التواب الرحیم۔